مدینہ منورہ کی رات ایک عجیب روحانی سکون اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے، چاندنی گلیوں پر ہلکی ہلکی بکھری ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا خاموش فضاؤں میں سرسراتی پھر رہی تھی۔ گلیوں میں لگے چراغ مدھم روشنی دے رہے تھے، ہر طرف خاموشی تھی جیسے سارا شہر نیند کی آغوش میں ہو۔ لیکن اس سکون اور خاموشی کے عالم میں ایک شخصیت جاگ رہی تھی جو اپنے آرام کو چھوڑ کر امت کی فکر میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، جن کے دل میں ہر وقت ایک ہی فکر موزن رہتی تھی کہ کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا بے سہارا مظلوم تو نہیں۔ دن کے وقت خلافت کے بھاری معاملات، فیصلے، عدل و انصاف کے تقاضے اور لوگوں کے مسائل ان کے کندھوں پر ہوتے، لیکن رات کے اندھیروں میں وہ خود کو جواب دہ سمجھتے تھے۔ اسی احساس ذمہ داری کے تحت حضرت عمر اکثر سادہ لباس پہن کر بغیر کسی محافظ کے مدینہ کی گلیوں میں نکل آیا کرتے تھے۔ نہ کوئی شاہانہ انداز، نہ کوئی اعلان، بس خاموشی سے عوام کے حالات جاننا، یہی ان کی اصل شان تھی۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینہ کی سنسان گلیوں میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اچانک ان کے کانوں میں بچوں کے رونے کی مدھم سی آواز پڑی۔ وہ رک گئے۔ غور سے سنا، آواز ایک گلی کے موڑ سے آ رہی تھی۔ حضرت عمر کے قدم خود بخود اس سمت اٹھ گئے۔ جب وہ اس موڑ پر پہنچے تو ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کا دروازہ خستہ حال تھا اور اندر ایک عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور ماں انہیں بہلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر تھکن، فاقوں کی کمزوری اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ منظر حضرت عمر کے دل کو چیر گیا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھے اور نہایت نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے سر جھکا لیا اور درد بھری آواز میں بولی، امر المامن، میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کئی دنوں سے فاقے ہیں، بچے بھوک برداشت نہیں کر پا رہے، میں بے بس ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک ماں کی بے بسی اور بچوں کی بھوک ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ کی قسم، آج تمہارے بچے پیٹ بھر کر کھائیں گے اور آئندہ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، میں خود اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ اپنے گھر اور بیت المال کی طرف گئے اور اپنے ہاتھوں سے آٹا، دال، گوشت اور دیگر ضروری کھانے کا سامان اٹھا کر واپس آئے۔ کوئی خادم ساتھ نہ تھا، کوئی حکم نہیں دیا، امیر المومنین خود بوجھ اٹھائے واپس لوٹے۔ جھونپڑی میں پہنچ کر انہوں نے خود آگ جلا کر کھانا تیار کرنے میں عورت کی مدد کی۔ جب بچوں کو کھانا ملا تو ان کے چہروں پر سکون اور خوشی لوٹ آئی۔ وہ منظر حضرت عمر کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی تھا۔ کھانے کے دوران حضرت عمر نے عورت سے پوچھا، بیٹی کیا تم بھی کچھ کھا رہی ہو؟ عورت نے نظریں جھکا کر کہا، میں بچوں کو کھلا کر خوش ہو جاتی ہوں، میرے لیے کچھ نہیں بچتا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، ایسا نہ کرو، ماں کی صحت ٹھیک ہوگی تو بچے بھی مضبوط ہوں گے۔ آج سے تم اور تمہارے بچے سب ساتھ کھایا کرو، اور یاد رکھو یہاں روزانہ کھانے کا انتظام رہے گا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر نے بیت المال میں ایک اہم اعلان فرمایا، آج کے بعد کسی اسلامی ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہر محتاج، ہر بیوہ اور ہر یتیم کے لیے روزانہ کی بنیادی ضرورتیں فراہم کی جائیں گی۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت، احساس ذمہ داری، عدل، ہمدردی اور خدمت خلق کی روشن ترین مثال ہے۔ یہی وہ کردار ہے جس نے تاریخ میں اسلامی خلافت کو عدل و انصاف کی پہچان بنا دیا۔